اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں کون کون شامل ہے؟ اگر ہم اہل بیت کے لفظ پہ غور کریں نا واہ تو جی واہ، بہت سارے سوالات کے جوابات آ جائیں گے اس میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اہل بیت ہم، یہ مرکب ہے، ہم، دو لفظوں سے بنا ہے۔ پہلا لفظ ہے اہل، اس کا معنی ہوتا ہے والا، اور دوسرا لفظ ہے بیت، اس کا اردو میں معنی ہے گھر۔ ہم، اب معنی یہ بنے گا گھر والا۔ کیا کہنے ہیں، واہ واہ۔ جیسے کہا جاتا ہے اہل علم، علم والا، اہل دولت، دولت والا، ہم، تو ایسے اہل بیت یعنی گھر والا۔ واہ واہ واہ۔ اب جو گھر والے ہیں ان کی کئی صورتیں بن جاتی ہیں۔ ایک وہ گھر والے ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی پیدا ہوئے اور وہیں پہ رہے، ہم، وہ ہیں آقا علیہ السلام کے شہزادے، ہم، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم۔ سبحان اللہ، ولادت بھی وہیں پہ ہو رہی ہے اور وصال شریف بھی وہیں پہ ہو رہی ہے۔ صحیح۔ دوسرے نمبر پہ جو پیدا تو نبی کریم علیہ السلام کے گھر میں ہوئے ہم، لیکن بعد میں دوسرے گھر میں رہے، وہ ہیں نبی کریم علیہ السلام کی شہزادیاں۔ ہم، چاروں شہزادیاں حضرت سیدہ زینب پیدا حضور کے گھر میں، لیکن حضرت ابو العاص بن ربیع کے ساتھ جب نکاح ہوا تو ان کے گھر میں گئی۔ ٹھیک ہے۔ حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیدا حضور کے گھر میں ہوئی، لیکن جب حضرت عثمان غنی کے ساتھ نکاح ہو گیا اب ان کے گھر میں رہ رہی۔ واہ، اور چوتھی اور سب سے لاڈلی اور پیاری شہزادی خاتون جنت سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سبحان اللہ۔ پیدا حضور کے گھر میں ہوئی، لیکن جب نکاح مولا علی پاک سے ہو گیا اب ان کے گھر میں رہ رہی۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ جو دونوں صورتیں ہیں ان کو کہا جاتا ہے اہل بیت ولادت۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، ایک صورت یہ بن جاتی ہے کہ جو ہستیاں پیدا حضور کے گھر میں نہیں، ہم، کسی اور کے گھر میں بھی، لیکن بعد میں حضور کے گھر میں وہ ہستیاں رہی ہیں، ہم، جیسے ازواج مطہرات ہیں، کیا بات ہے۔ اپنے اپنے والدین کے گھر میں پیدا ہوئیں، وہاں پہ بڑی ہوئیں، جوان ہوئیں، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح شریف ہو گیا اب میرے نبی کے گھر میں وہ رہ رہی ہیں۔ واہ واہ، ان ہستیوں کو کے لیے کہا جاتا ہے اہل بیت سکونت۔ سبحان اللہ، ٹھیک سبحان ہے؟ اللہ۔ اچھا، ایک وہ ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں، یعنی باپ دادا کے لحاظ سے جو رشتہ دار بنتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے اہل بیت نسب۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ تو یہ تین قسمیں بن جاتی ہیں، اہل بیت ولادت، اہل بیت سکونت اور اہل بیت نسب۔ واہ، یہ جو ہم نے مختصر سی تشریح کی اہل بیت کے حوالے سے، اگر اس کو نظر انصاف سے دیکھا جائے اور انصاف کے کانوں سے سن لیا جائے تو یہ بہت سارے اعتراضات رفع دفع ہو جاتے ہیں، اور حقیقت پہ یہی چیز مبنی ہے۔ بعض لوگوں کو جو اعتراض ہے کہ وہ صرف اور صرف یعنی پنج تن پاک کو ہی اہل بیت میں رکھنا چاہتے ہیں، باقی ازواج مطہرات کو نکالنا چاہتے ہیں، اللہ، تو میں ان سے سادہ سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو ہمارے معاشرے میں بھی جو بیوی ہوتی ہے نا اس کو گھر والی کہا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، یہ کیا چیز بات ہے۔ گھر والی کے لیے، یا گھر والی بیمار ہے یہ سوٹ گھر والی کے لیے لے کے جا رہا ہوں تو گھر والی بولا جاتا ہے۔ ہم، اچھا، صرف آپ کہیں گے کہ یہ کون سی دلیل ہے؟ ٹھیک ہے، ہم اجمی لوگ ہیں، اردو زبان ہے ہماری، تو یہ کون سی دلیل بن رہی ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی بولی میں بھی کیا بات، جو خاتون ہے، گھر والی ہے، اس کے لیے اہل بیت کا لفظ بولا گیا واہ واہ واہ، قرآن مجید فرقان حمید۔ جب فرشتے حضرت سارہ جو کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں ان کے پاس آئے اور آ کے خوشخبری دی کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا، تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، اب بیٹا کیسے ہوگا؟ تو اب جو فرشتوں نے بولا، اب قرآن کہتا ہے کہ آپ اللہ کے امر سے تعجب کر رہی ہیں، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کہ اے گھر والے آپ پہ اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں۔ اب یہاں پہ فرشتوں نے حضرت سارہ کے لیے اہل بیت کا لفظ بولا ہے۔ واہ واہ ٹھیک واہ، ہے؟ سبحان اللہ۔ تو جو قرآن کو مانتا ہے، قرآن پہ ایمان رکھتا ہے، تو وہ تو مانے گا کہ جو ازواج مطہرات ہیں وہ اہل بیت میں داخل ہیں، اور جس کا قرآن پہ ایمان نہیں ہے پھر ہماری اس سے بات ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
کیا بات ہے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا